السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بڑی ہی اہم خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب۔ ایک تو آپ سے ذکر کریں گے ایک وہ جھوٹی خبر جس کو ہم نے آج سے چند دن پہلے بے نقاب کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ آج اس کا پروف سامنے آ گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کو ڈیکوڈ کیا تھا اور ہماری کہی ہوئی بات جو ہے وہ کس طرح سچ ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک سینئر اینکر پرسن نے عمران خان صاحب سے معافی مانگی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں معافی مانگی گئی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کی ملاقات کروائیں گے میری نظر میں جو مسلم لیگ نون کی سب سے ڈرپوک رہنما کون ہے، اور یہ میں لفظ کیوں کہہ رہا ہوں اور میں کس بیسس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کی ساری تفصیلات شیئر کریں گے، تو اینڈ تک یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات تو آپ کو بتانا ہی بھول گئے کہ ڈاکٹر افنان مسلم لیگ نون کے رہنما اور شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، ان کی دوستیوں کی کوششیں ہو رہی ہیں جناب، ان کی صلح صفائی کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہر رات تک یا موسٹ پروبیبلی کل صبح تک ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ 8 لاکھ سبسکرائبر سے اب صرف چند 100 سبسکرائبرز ہم دور ہیں، تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے فیس بک پیجز کے اوپر یا کہیں پہ بھی اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو شیئر کیا کریں۔ 8 لاکھ سبسکرائبر سے صرف چند قدم دور۔ تھینک یو سو مچ فار دیٹ، جتنا آپ نے سپورٹ کیا۔ اچھا جی، سب سے پہلے آج سے چند دن پہلے میں نے آپ کو فاسٹ بولر نسیم شاہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جناب ایک جھوٹی خبر سیاسی تڑکا لگا کے جو ہے وہ پھیلائی گئی کہ جناب نسیم شاہ کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں ڈراپ کیا گیا ہے ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ وہ کن صحافیوں نے، کن لوگوں نے یہ بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلائیں، میں ان کے نام تک لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کس کی جانب سے یہ جو ہے وہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی گئی۔ میں نے اس کے بعد ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے اس ویڈیو کے اندر کیا بتایا تھا، آپ پہلے ذرا وہ دیکھ لیجئے، پھر میں واپس آتا ہوں۔ جو میں خبر آپ کو دینے لگا ہوں وہ بالکل اوتھینٹک خبر دینے لگا ہوں، اور نسیم شاہ کی فیملی سے تصدیق کرنے کے بعد، میں کیا کہہ رہا ہوں دوبارہ سنیے، نسیم شاہ کی فیملی سے تصدیق کرنے کے بعد یہ خبر اب میں آپ کو دینے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نسیم شاہ کو صرف اور صرف ان کی انجری کی وجہ سے ڈراپ کیا گیا ہے۔ یہ جو تڑکا لگانے کی کوشش کی گئی ہے نا بلا وجہ کہ جی پتہ نہیں عمران خان کی تصویر دیکھ رہے تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ڈراپ کر دیا گیا، یہ فضول بلا وجہ ویوز حاصل کرنے کی خاطر اور فیک نیوز پھیلانے کی خاطر جو ہے ایم ہی بلا وجہ ایک رولا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نسیم شاہ کی تو انجری کی سچویشن یہ ہے کہ ان کا جو شولڈر ہے، شولڈر کا جو فرنٹ ٹینڈن ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ان کا ٹینڈن جو ہے وہ انجر ہوا ہے۔ میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں، اور ان کی MRI رپورٹس بھی جو ہیں وہ ان کی فیملی کے پاس ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہو تو جا کے اس کی فیملی سے رابطہ کر لیں، وہ MRI رپورٹس ان کے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں۔ آج نسیم جو ہے وہ یا تو دبئی فلائی کر چکے ہوں گے جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا فلائی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے 2 دن، میں آپ کو اسکیجول بھی ان کا آگے کا بتا دوں، مطلب اگر آپ کو شوق ہے نا پتہ کرنے کا، تو وہ 2 دن دبئی میں رہیں گے، اور 2 دن دبئی میں رہنے کے بعد اس کے بعد وہ انگلینڈ جا رہے ہیں اپنی اس انجری کی ٹریٹمنٹ کی خاطر۔ تو یہ آپ نے گفتگو سنی، میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بتائی تھی بات کہ یہ جھوٹی خبر ہے اور اصل میں ان کے شولڈر کا پرابلم ہے، اور وہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا بھی تھا کہ یہ پہلے دبئی جا رہے ہیں، دبئی سے اس کے بعد یہ لنڈن جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کا اس سلسلے میں علاج بھی ہونا ہے۔ آج نسیم شاہ کی یہ تصویر بھی ریلیز کر دی گئی ہے، ان کی جو سرجری ہے وہ ہو گئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بریس پہنی ہوئی ہے تاکہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ یہ ریکور کر سکیں۔ تو جو ہم نے خبر آپ کو دی تھی، جو اصل صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کو رپورٹ کی تھی۔ میرا اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ وہ تمام صحافی جو یہ جھوٹ پھیلاتے رہے، آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے؟ آپ نے اپنا تو کیا ہی کیا، آپ نے اس ملک کا کتنا نقصان کیا، کیونکہ جب آپ اس طرح کے ویلاگز یا اس قسم کے کلپس جب آپ نکالتے ہیں تو وہ صرف ظاہری بات ہے پاکستان میں تو نہیں رہتے نا، وہ پوری دنیا میں جانتے ہیں، وہ بھارت کے اندر بھی دیکھے جاتے ہیں، وہ انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، جو ہمارے مخالف ملک ہیں جن کے خلاف ہم نے ورلڈ کپ میں کرکٹ کھیلی ہیں، وہاں پہ بھی دیکھے جاتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے، وہ جو آپ لوگوں کے ان ویلاگس کو، ان کو کلپس کو دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ یار اچھا وہاں پہ انہوں نے اپنا فاسٹ بالر اس چکر میں ڈراپ کر دیا کہ جی وہ عمران خان کی تصویر دیکھ رہا تھا، یا اس چکر میں کہ جی وہ عمران خان کا اپیرنٹلی یا الیجڈلی فین ہے اس وجہ سے ڈراپ کیا۔ مطلب یہ کیا رسپیکٹ، آپ کو کوئی شرم نہیں آتی اس بات کی کہ ایک مرتبہ پاکستان کا لحاظ کر لیں، اس کے بعد آپ یہ خبریں دیں؟ میں نے اس کے اندر بھی اپنے اس ویلاگ میں نے کہا تھا جا کے نسیم شاہ کی فیملی سے رابطہ کر لیں، ان کے شولڈر کا جنرل پرابلم ہے،
اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کا فٹنس کا ایشو آیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ فٹنس کے ایشوز آئے ہوئے ہیں اور فاسٹ بالرز کے ساتھ آتے ہیں. میں کوئی نسیم شاہ کو بلیم بھی نہیں کروں گا اس بات کے اندر. فاسٹ بالرز آر ویری سینسٹیو. ان کی ایک آدھی ٹانگ غلط اینگل سے لگ گئی، ایک آدھا ہاتھ آپ نے غلط اینگل سے بول کر دیا، انجری آ سکتی ہے آپ کو. لیکن اس کو سیاسی تڑکا صرف اپنے مفاد کے لیے کہ آپ کے ویوز آ جائیں، آپ کے شیئرز آ جائیں، لوگ آپ کو دے اوے ہوئے بڑی خبر لے آیا جی، کیا بات ہے، اچھا جی نسیم شاہ نے ایسا تو ڈراپ کیتا ہے. نہ کیا کریں. 1 منٹ کے لیے پاکستان کے بارے میں کچھ سوچ لیا کریں کہ آپ کی پوری جگ صحیح ہوگی پوری دنیا کے اندر. نہ کیا کریں اس طرح کی حرکتیں. اچھا جی، اس کے علاوہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں جناب پاکستانی روپیہ جو ہے وہ مسلسل استحکام کی جانب جناب گامزن ہے، اور اس میں جناب آج بھی 1 روپے 7 پیسے کی کمی دیکھی گئی ہے اور 284 روپے 65 پیسے پہ آ گیا ہے. اور اختتام پر کل جو ہے وہ 285 روپے 72 پیسے پہ تھا. تو 1 روپے کا مزید جو ہے وہ ڈراپ ہے. ہر دن کے لحاظ سے 1 روپے کا ڈراپ جو ہے وہ ڈالر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے جی اتحادی حکومت کے دور رس اقدامات کی وجہ سے ملکی معیشت بہتر اور پاکستانی روپیہ مستحکم ہوا ہے. فرینکلی اسپیکنگ پاکستانی روپیہ تو نگراں حکومت کے دور میں آ کے مستحکم ہوا ہے جب ڈنڈا چلا ہے، اور یہ ڈنڈا آپ لوگ بھی چاہتے تو چلا سکتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آج ڈالر کی اس گراوٹ کے اندر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نگراں سیٹ اپ کے اندر ہوا ہے. اسمگلنگ کے اوپر ڈنڈا چلایا گیا، جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی، کرنسی ایکسچینج کے اندر جو پیسہ روک کے رکھا گیا تھا، وہ سارا جب مارکیٹ میں آیا ہے تو تب ڈراپ ہونا شروع ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے دور کے اندر یہ سب کچھ نہیں کیا گیا تھا، تو بلا وجہ اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش مت کیا کریں. اس کے علاوہ جناب معیشت سے جڑی 2-3 اور خبریں بھی ہیں. عالمی بینک نے پاکستان کو قرضے کے بوجھ کے حامل غریب ممالک کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا 2027 تک قرضہ جی ڈی پی کے 89.3% تک بڑھ سکتا ہے. اور عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ، کابینہ کے ارکان، وزرائے خزانہ، کابینہ کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کے ممبران ٹیکس پالیسی کو مرتب کرنے میں زبردست اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں جو اصلاحات کو روکتا ہے. تو آپ کے وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں وہی ایکچولی ٹیکس ریفارمز جو ہے وہ ہونے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنی اپنی لابیز کو یہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی صرف شوگر ملوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں 90% شوگر ملز جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کی ہیں، اور تمام جماعتوں کے، مطلب بغیر تفریق کے. اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے. سب کے سیاستدان جو ہے نا وہ شوگر انڈسٹری کے اندر موجود ہیں. تو وہ جس قسم کے ریفارمز ہونے چاہیے وہ ہونے نہیں دیتے. اس کے علاوہ عالمی بینک نے پاکستان کو 50,000 روپے اور اس سے کم آمدن والوں لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کا جناب مشورہ دے دیا. تو ابھی تک 50,000 جو ہے وہ اس سے جو کم جن کی آمدنی تھی ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا تھا. اب ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے جناب ان کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں. ان کا کہنا ہے جی 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدن والوں پر 35% شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے اور وفاقی حکومت ان شعبوں پر خرچ نہ کرے جو صوبوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کا دوبارہ جائزہ لے کر وفاقی اور صوبائی دائرہ کار میں فائنینسنگ کا لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جناب 10 ارب ڈالر کے سودے کو جلد حتمی شکل دینے کی توقع کر رہا ہے. اس سودے میں سعودی عرب کی بڑی فرم ارامکو کے ساتھ جو ہے وہ 2023 میں ہب میں ریفائنری کی تعمیر کا معاہدہ بھی شامل ہے. سول اور فوجی حکام کی جانب سے مل کر چلائی جانے والی خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل SIFC 7 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری ریکوٹیک کے حصص میں کرانے پر اور 85,000 ایکڑ اراضی کی لیز زراعت کے لیے دینے پر بھی غور کر رہی ہے. مطلب ایک قسم کا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے تھرو پاکستان میں آ سکے. سعودی سرمایہ کاری کو ترغیب دینے کے لیے گرین فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 کے لیے درکار پالیسی ترغیبات کی منظوری دے دی گئی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا کچھ سیاسی خبروں کی طرف. احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، آج ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی. عام طور پہ ایک روٹین کی پریس کانفرنس ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، مطلب وہی نون لیگ کے بیانیے کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے. لیکن ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی، اور یہ انٹرسٹنگ چیز تب نوٹ ہوتی ہے جب آپ کے سامنے ملٹیپل ٹیلی ویژن اسکرینس جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، جس طرح یہ سامنے آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں. اب اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی حیران کن چیز نہیں لگے گی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب اس وقت اس چینل کے اوپر جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 مختلف چینلز ہیں، اور اس کے اندر آپ کو احسن اقبال اور مریم اورنگزیب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. روٹین کی بات ہے. لیکن یہاں پہ جس کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ذرا کچھ سمجھانے کی کوشش کرے گا. اب اس پوری پریس کانفرنس کے اندر احسن اقبال صاحب بول رہے ہیں، مریم اورنگزیب ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہے نا. اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے نا، تو جو شخص بول رہا ہوتا ہے نا، سولو شاٹ اس کا چلتا ہے. جس طرح یہاں پہ جیو کا جس طرح ایک شاٹ بنا ہوا ہے، اس میں احسن اقبال صاحب بول رہے ہیں تو کیمرہ ان کی طرف فکس ہے.
لیکن حیران کن طور پہ اس کے بعد کیمرہ زوم آؤٹ ہوتا ہے اور سارے چینلوں کے اوپر مریم اورنگزیب بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اگر اوور آل مریم اورنگزیب صاحبہ کا اگر آپ مطلب ان کی پارٹیسپیشن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت ان کا عہدہ جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون ہے, یعنی انفارمیشن کا جو شعبہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور تمام میڈیا والوں سے, اینکروں سے, صحافیوں سے, ہر ایک سے انٹریکشن ان کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن یہ آپ کو ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر پروگرامز میں نظر نہیں آئیں گی. یہ کبھی بھی آپ کو پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پروگرامز میں شرکت نہیں کریں گی. بہت کم, بہت شاذ و نادر ہی آپ کو کبھی نظر آئیں گی کہ یہ آئیں گی اور آ کے پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گی. مطلب دیگر جو رہنما ہیں, رانا ثناء اللہ ہو گئے, احسن اقبال صاحب ہو گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب, مطلب اب تو ان کی پارٹی سے بھی ناراضگی چل رہی ہے, اور اس طرح دیگر عظمہ بخاری صاحبہ ہو گئیں, ڈاکٹر افنان ہو گئے, عطا اللہ تارڑ ہو گئے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں. وہ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ, لیکن وہ آتے ہیں, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آ کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. مریم اورنگزیب آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے, آپ کو ٹاک شوز میں کہیں نظر نہیں آئیں گی. آج سے چند مہینے پہلے جب ان کی گورنمنٹ جانے والی تھی تو حامد میر صاحب کے شو کے اندر ضرور وہ جلوہ گر ہوئی تھی, اور وہاں پہ وہ جو بل لے کر آ رہی تھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئی تھی, لیکن پارٹی کو آگے ڈیفینڈ نہیں کرتی. اچھا, پارٹی کو آگے ڈیفینڈ نہیں کریں گی, لیکن جب اس قسم کی پریس کانفرنسیں ہوں گی جو احسن اقبال کی پریس کانفرنس ہے, تو اس میں 2 شاٹ بنے گا, اور 2 شاٹ کے اندر مریم اورنگزیب آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آ جائیں گی, اور جناب اسٹیبلش ہو جائے گا کہ جناب مریم اورنگزیب جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اب زیادہ سے زیادہ ان کا کام کیا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا کام کیا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس آرگنائز کر دیں گی, جو کہ بیسکلی صرف ایک واٹس ایپ گروپ بنتا ہے. اس واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ وہاں کے مقامی رپورٹرز جو لاہور سے ہیں یا اسلام آباد سے ہیں ان کا گروپ بنائیں, اس میں لکھ دیں جناب آج لاہور کے اندر اتنے بجے فلاں جگہ کے اوپر پریس کانفرنس ہوگی, برائے مہربانی آ جائے گا. یہ ایک میٹرک پاس بچہ بھی یہ کام کر سکتا ہے, جس نے صرف میٹرک کیا ہو نا, وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. دوسرا ان کا کام کیا ہوگا, یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک پریس ریلیز بنائیں گی, یہ اس پریس ریلیز کو ریلیز کر دیں گی. یہ بھی ایک میٹرک پاس بچہ یہ کام کر سکتا ہے, اس میں کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے, کوئی خاص کام نہیں ہے. تو تیسرا, الیکشن انہوں نے کبھی لڑا نہیں ہے, ظاہری بات ہے یہ ریزرو سیٹس کے اوپر جاتی ہیں, نو آفینس ٹو ہر, ظاہری بات ہے ریزرو سیٹس پہ اور بھی خواتین جاتی ہیں, تو ہلکے بھی کی بھی کوئی پالیٹکس انہوں نے آج تک کی نہیں ہے. تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے کیا کیا ہے, آپ کرتی کیا ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ صرف یہ کرتی ہیں کہ آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں بیٹھتی ہیں ساتھ والے بندے کے ساتھ جس نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے, اور آپ کیمرے کو زوم آؤٹ کرا دیتی ہیں کہ ہاں جی میرا رجسٹر ہو جائے, لندن تک میری ویڈیوز چلی جائیں, پہنچ جائیں وہاں پہ کہ ہاں جی میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, دیٹس اٹ, صرف اتنا سا کام ہے. تو میں وہ جو کہہ رہا ہوں, یہ میری نظر میں, میں ان کو گریڈ کرتا ہوں کہ مریم اورنگزیب میری نظر میں مسلم لیگ نون کی سب سے ڈرپوک رہنما ہیں, جو کیمرے سے, انٹرویوز سے, ٹاک شو سے اتنا بھاگتی ہیں کہ وہ ہمت ہی نہیں کرتی کہ جا کے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور ماشاءاللہ پارٹی نے بھی ایک اہم ترین عہدہ جو ہے ان خاتون کو دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب سیکٹری اطلاعات جو ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, وہ آج کل منسٹر فار انفارمیشن ہیں, وہ آتے ہیں نگراں حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہوتے تھے, آ کے منسٹر فار انفارمیشن تھے, آ کے پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے. تو یہ آپ کا کام ہوتا ہے. تو یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس ہو رہی ہو, کسی اور بندے کی پریس کانفرنس ہوتے نال تسی نال علی کرسی تے, یا جس طرح موٹر سائیکل پہ پیچھے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے تسی بھی نال آ کے بیٹھ جاؤ, تسی بھی تصویر جا جاؤ, دیٹ از ناٹ انف, ٹھیک ہے. تو مسلم لیگ نون کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں کسی بہتر شخص کو اس عہدے کے اوپر لگانا چاہیے جو ایکچولی پارٹی کو جا کے ریپرزینٹ بھی کر سکے, یا پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہی آپ چلنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کی طرف اب ذرا آتے ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر گمشدگی کیس سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. اسپیشل سیکرٹ عدالت کے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے اس کی سماعت کی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے, جبکہ ایف آئی اے کی ٹیم اور اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس بھی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے. عمران خان کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. بعد میں ان کے وکیل نے کہا کہ ایکچولی وہ کمرہ عدالت کے اندر نہیں تھے بلکہ جنگلے کے پیچھے ان کو کھڑا کیا گیا تھا. یہ ان کے وکیل نے بعد میں انفارمیشن دی. سائفر کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی اور صرف 12 وکلا کو اڈیالہ جیل میں داخلے کی اجازت دی گئی. پی ٹی آئی وکلا نے سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ جیل ٹرائل اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, جس پر فیصلہ محفوظ ہے. جب تک ہائی کورٹ ان کیمرہ سماعت پر فیصلہ نہیں سناتی, کیس کی کارروائی روک دی جائے. تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وکلا نے جو ہے وہ اس کو رکوا دیا کہ جی اس کے اوپر مزید سماعت ابھی نہ کی جائے, تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپن کورٹ کے اندر جو ہے اس کی سماعت ہونی چاہیے.
پی ٹی آئی وکلا نے کہا کہ جی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک چلان کی کاپیاں ٹرائل کے لیے فراہم نہ کی جائیں، شفاف اور منصفانہ ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ پی ٹی آئی وکلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کا فیصلہ بھی محفوظ ہے، لہٰذا فیصلہ آنے تک ٹرائل روک دیا جائے۔ جج صاحب نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی سٹے نہیں دیا ہوا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ہے، لہٰذا صحافیوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ جج صاحب کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے، عام شہری عدالت میں موجود نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے سائفر کیس کا مکمل چلان چارج شیٹ کی نقول دینے کی درخواست بھی دائر کی، جبکہ سائفر کیس کا مکمل چلان مکمل فائل نقول دینے پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے اعتراض کیا اور کہا کہ چلان نقول ساتھ سب ملے گا۔ تو یہ جناب معاملہ ہوا اور اس کے بعد اس کی سماعت جو ہے وہ 9 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف جو عدالت میں درخواست دائر کی، اس میں وزارت قانون کو مستقبل میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکنے کی استدعا کی گئی۔ اس کے بعد اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کی اٹک جیل منتقلی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے اور درخواست زیر التوا ہونے کے دوران وزارت قانون نے ویسا ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وزارت قانون نے این او سی جاری کیا کہ اڈیالہ جیل میں ٹرائل پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ چونکہ سائفر کیس ٹرائل کورٹ میں ان کیمرہ چل رہا ہے، اس کے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر بھی ان کیمرہ کارروائی کی جائے، کیونکہ اس حوالے سے حساس معلومات ہیں اور عدالت کے سامنے ایسی معلومات دستاویزات رکھنی ہیں جنہیں پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ سنایا، جس میں عدالت نے عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست سے ضمانت پر ان کیمرہ کارروائی کی درخواست نپٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی سائفر کیس میں درخواست سے ضمانت کی سماعت 9 اکتوبر کو اوپن کورٹ کے اندر ہی ہوگی۔ تاہم وکلا جن معلومات یا دستاویزات کے حساس ہونے کی نشاندہی کریں گے، اس پر دلائل ان کیمرہ سنے جائیں گے۔ تو ایک معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کیمرہ اب نہیں ہوگا، اوپن کورٹ کے اندر ہی اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں عمران خان کی ضمانت مسترد کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ عمران خان کی نیب کیسز میں ضمانت خارج کرنے کے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات ختم کر دیے۔ لطیف کھوسا کی جانب سے پیر کو سماعت مقرر کرنے کی استدعا کی گئی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان عدالت میں پیش ہوئے۔ اس دوران تفتیشی افسر نے کہا کہ جی ملزمان جناح ہاؤس حملہ کیس میں قصوروار پائے گئے ہیں اور جے آئی ٹی نے تینوں ملزمان کو گنہگار لکھا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے گواہ اور ان کے بیانات ہیں جن سے تینوں کے جائے وقوع پر موجودگی پائی گئی ہے، اس لیے تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے۔ ملزمان کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان مقدمے میں نامزد نہیں، بیان دکھائے جائیں جن کی روشنی میں ہمیں قصوروار قرار دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ہم ان کو 161 کے تمام بیانات جو ہیں وہ دکھا دیتے ہیں۔ اس دوران سماعت علیمہ خان روسٹرم پر آئیں اور کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، روز پیشی پر آتے ہیں، اگر جیل میں بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں۔ علیمہ خان کی وکیل برہان معظم نے مزید گفتگو کرنے سے روک دیا، تاہم علیمہ خان نے کہا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، انصاف ہی تو مانگ رہے ہیں۔ بعد میں عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں وکلا کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا اور ملزمان کی بری ضمانتوں میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی تمام کیسز میں سرخرو ہوں گے اور پی ٹی آئی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ نواز شریف کی آمد اور مریم نواز کے جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جلسی ہوئی، اس کو جلسہ نہ کہیں۔ شکر ہے نواز شریف کو 3 سال بعد دوائی تو مل گئی، نواز شریف کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، ان کو اصولی طور پر واپس آ کر جیل جانا چاہیے۔ سمیع ابراہیم صاحب، جنہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اینکر پرسن جنہوں نے معافی مانگی ہے وہ ہیں سمیع ابراہیم صاحب۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا عمران خان آپ کو جنم دن کی بہت بہت مبارک۔ آپ کا جنم دن تو 5 اکتوبر کل ہے، لیکن آج مبارک دے رہا ہوں کیونکہ میں شرمندہ ہوں۔ میں کل آپ کا سامنا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آج آپ جس جگہ پر ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میں بزدل ہوں۔ میرا ضمیر شاید اب ضمیر بن چکا ہے۔ مجھ میں نہ تو سچ بولنے کی ہمت ہے اور نہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنے کی جرت ہے کہ تم جھوٹے ہو، منافق ہو۔ جو کچھ کر رہے ہو منافقت ہے، ایک سراب ہے۔ اگر مجھ میں شرم ہوتی، حیا ہوتی، کوئی رتی بھر غیرت ہوتی تو that's it۔ یہ انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شیر افضل مروت کی ٹی وی پروگرام میں جو ہاتھا پائی کا معاملہ تھا اس کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں شیر افضل مروت اور مدعی وکیل پیش ہوئے۔
مدعی سینیٹر عفنان اللہ کے وکیل آدم خان نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگا. شیر افضل مروت نے کہا کہ جج صاحب جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کر دیں, مجھے بیرون ملک جانا ہے. مدعی کے مطابق مجھے مارا گیا اور میرے ہی خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. جج صاحب نے کہا کہ آئندہ سماعت پر سینیٹر عفنان اللہ کو بھی عدالت بلا لیتے ہیں اور آپ دونوں کی صلح کرا دیتے ہیں. اور بعد میں شیر افضل مروت کی ضمانت میں 6 اکتوبر تک جو ہے وہ توسیع کر دی گئی. سو ایک اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان بڑے اگلی سینز جو ہوئے تھے تو اس کو ختم کرایا جائے اور صلح کرایا جائے. میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے اگر جج صاحب اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کو آپس میں ان کی صلح صفائی کرا دیتے ہیں, جپھی شپی پالو یار, ختم کرے بات کو, تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اٹس اے گڈ سٹیپ. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈیں جو ہیں اس معاملے کے اوپر مان بھی جائیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم کیا جائے. کراچی میں جناب تحریک انصاف کے مرکز انصاف ہاؤس کے باہر سیکیورٹی پر تعینات 2 پولیس اہلکاروں پر نامعلوم افراد نے یہ جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ جی حملہ کر دیا. پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 20 سے 25 تھی جنہوں نے اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دیں اور ساتھ ہی سرکاری اسلحہ چھیننے کی کوشش بھی کی. پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کی مزید نفری آنے پر حملہ اور پتھراؤ اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے, جبکہ حملہ آور چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں. بندہ ایک بھی نہیں پڑھیا گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. عجیب سٹوری مجھے بڑی عجیب لگی, لیکن ہم آپ کو اسی طرح رپورٹ کر رہے ہیں جس طرح لکھا تھا. عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کا ایک ویڈیو بیان جناب سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے جب عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ساتھ ان کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا گیا, جس کو کچھ دن پہلے چھوڑ دیا گیا ہے. اس ڈرائیور نے بتایا کہ جیسے ہی عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا اس پر بہت وحشیانہ تشدد کیا گیا, تھپڑوں سے, گھونسوں سے اور لاتوں سے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خدا کا خوف کریں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں, اپنی افراد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کے وہ جو ڈرائیور ہیں جن کو چھوڑا گیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عثمان ڈار کے اوپر بڑا شدید قسم کا تشدد ہوا ہے. عمر ڈار نے جو ہے ان کے بھائی انہوں نے یہ تفصیلات شیئر کی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.